سلیم بخاری صاحب، تہران سمیت مختلف شہروں کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ توقع تو ہو رہی تھی، کہا بھی جا رہا تھا، اسرائیل کی طرف سے بار بار دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور بالآخر اس نے اپنا جو ہے اپنا آپ دکھا دیا، اس نے حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی طرف سے بھی جو ابھی حملے کی بڑی کھلی دھمکی جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں ایران کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن بہرحال اس خطے میں اب کچھ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آگ ہی آگ ہے چاروں طرف۔ آپ نے دیکھ لیا وہاں غزہ کے اندر جو کچھ کیا انہوں نے، جس طریقے سے اس کی تباہی ہوئی ہے، جس طریقے سے وہاں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، جس روتلس طریقے سے، وہاں پر اب امن جو ہے وہ جلدی قائم ہونے کی کوئی توقع باقی نہیں ہے۔ ایران نے جس طریقے سے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے دفاع کے بعد جو کارروائی کرے گا اس سے دشمن کا نقصان بھی زیادہ ہوگا اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایران اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے یہ اب ایران اور اسرائیل تک محدود رہتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ اب اس خطے میں بڑھے گا اور یہ باقی ملکوں تک بھی اس کی ہیٹ پہنچے گی۔ اس کے حوالے سے صورتحال بہت برق رفتاری سے بڑھتی ہے یا کچھ وقت لگے گا یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا امن جو ہے وہ اس کو شدید خطرات جو ہے وہ لاحق ہو گئے ہیں، خاص طور سے اسرائیل کے اس حملے کے بعد۔ اچھا بخاری صاحب، آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم دفاع کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے، لیکن اس میں یہ چیز بھی ایڈ تھی کہ ہم جتنے بھی خطے میں امریکہ کے اڈے ہیں ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اب ایران کس طرف جاتا آپ کو دکھائی دیتا ہے، چونکہ فوری طور پر حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ان حملوں میں امریکہ ملوث نہیں؟ دیکھیے، یہ اس وقت صورتحال چونکہ بہت خوفناک ہے، وہاں پر کچھ ابھی پکچر جو ہے وہ پوری طریقے سے واضح نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے ایران پر۔ کچھ بھی کہنا ابھی قبل وقت ہے، جب تک وہاں کی صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حملہ صرف اسرائیل نے کیا ہے یا اس کے پیچھے امریکہ جو ہے اس کی مکمل سپورٹ تو خیر بہرحال ہے اسرائیل کو، لیکن کیا فوجی اعتبار سے بھی امریکہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے جو کارروائی اب ہوگی وہ دیکھی جائے گی، لیکن ایران نے بالکل یہ واضح کر دیا تھا کہ اس خطے میں جتنے بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور جن ملکوں میں وہ اڈے ہیں ان سے ہم پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کریں گے۔ یہ بھی بڑی خوفناک دھمکی ہے۔ اب اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو اب دیکھیں گے ایران کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن اب وہاں یعنی امن نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس خطے میں نہیں رہے گی۔ امریکہ پہلے ہی اپنے جو یعنی شہری ہیں اور جو فوجی لوگ خاندانوں کے لوگ ہیں ان کو مشرق وسطیٰ چھوڑنے کا اعلان کر چکا ہے اور ہدایات جاری کر چکا ہے۔ تو اب کلوزلی سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کیا جائے گا، دیکھتے ہیں اب یہ بات کس طرح کو نکلتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب ساتھ ہی رہیے۔ سینئر تذکر نبی چودھری صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نبی چودھری صاحب، آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا جس طرح سے اسرائیل کے فضائیہ نے بمباری کی ہے، کئی اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا ہے، مختلف شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب ایران ظاہر سی بات ہے اس پہ رسپونس تو کرے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ لمیٹڈ رسپونس ہوگا ایران کا، یا پھر خطہ جو ہے وہ ایک نئی بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ شکریہ۔ پہلے تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے، صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ مسلم ممالک کے لیے، پورے خطے کے لیے۔ اور اسرائیل کا یہ حملہ ہے اس کے بارے میں جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف اسرائیل میں سے ایسا نہیں ہے، یہ تمام قوتیں جو مسلم ممالک اور ایران کے خلاف تھی اس کے پیچھے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا جس طرح سے یہ ٹارگیٹ کیے گئے ہیں کہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر جو ساری کارروائی کی جا رہی ہے اس وقت بھی جاری ہے۔ ابھی صرف 5 یا 10 دن پہلے تازہ جو حملے ہیں وہ ہوئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور تہران اور گجرات میں کافی سارے دھماکے سنے گئے ہیں۔ تو انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ پریشن انہوں نے کیا ہے، جس میں پاسدار انقلاب کے جو کمانڈر ان چیف ہیں اسلامی صاحب ان کو شہید کیا گیا، ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو شہید کیا گیا، یعنی کہ نیوٹرل سائٹ جو ہیں وہ بھی ٹریس کی، اور بھی رائٹ جو ہے جنہوں نے ٹریس کی۔
یہ سارا معاملہ جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران نے جو کارروائیاں اسرائیل نے کی ہیں جن میں بڑی کارروائیاں ان میں آج کی سائنسدانوں کی شہادت کا معاملہ تھا کہ جب حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کی چیلنج کا نشانہ بنایا وہ معاملہ تھا کہ بڑی انگریز تھا. تو یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک پہلو ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے جنگ ہوتی ہے ہتھیاروں کے ساتھ یقینی طور پر ظاہر ہے زیادہ بڑے ٹارگیٹ کے پاس ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتا ہے جوش و جذبہ جمنی چیز ہوتی ہے اس میں اس کی یہ اہمیت ہے. لیکن انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کا ہو جانا جو ہے یہ ایک بڑا خطرناک پہلو ہے کہ ہماری صفوں کے اندر نکال اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے یہ حملے ہو رہے ہیں تو اس میں بالکل ان کو وہ پیاروں کے ذریعے کیے گئے یا جو موبائل ڈالیں گے باہر سے سارے کے سارے اس طرح سے ہیں کہ اس میں اس میں شہری علاقے بھی ٹارگیٹ کیے گئے ہیں لیکن اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ سفر آؤ پھر سے زیادہ نکالیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے پاس کیا آپشن ہے وہ اس کا کیسے جواب دے گا اور امریکہ کا یہ کہہ دینا کہ ہم اس پورے حملے میں اس کارروائی میں اس پلاننگ میں کسی طرح ملوث نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بات ایسے نہیں ہے جسے مان لیا جائے یہ سارا کچھ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی ٹائمنگ اس کا طریقہ کار تک جو ہے وہ طے شروع ہوتا ہے کہ طریقے سے دیا جائے گا. ایران کے پاس آپشن کیا ہے ان کے فریم کے ساتھ ہمارے پاس اس طرح کا اصلاح اس طرح کا موبائل ہے آل دو موبائل بہت زیادہ ان کے پاس اس میں کوئی شک نہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹائم تک کتنے پہنچتے ہیں یا جن ٹارگیٹس کو انہوں نے پہلے منتخب کر رکھا ہے کہ اس حملے کی صورت میں جاتے ہیں وہاں تک کتنے پہنچتے ہیں تو اس کا پتہ اگلے 4 گھنٹوں میں لگ جائے گا. ظاہر یہی ہے کہ سکیورٹی اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں وہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر جو ٹارگیٹ پرٹیکولر حملے کیے ہیں اس پر کیے ہیں. ظاہر یہ بڑا وارننگ کر لیا سارے معاملے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال کافی حد تک خطرناک ہے. سلیم بخاری صاحب آپ سے یہ ذرا جاننا چاہیں گے کہ جو یورینیم افزودگی کا سلسلہ ہے وہ ایرانی صدر کہتے ہیں وہ جاری رہے گا, عوام پریشان نہ ہوں, عوام کو بھی تسلی دے دی گئی ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں خطے میں ایران کی اسٹریٹجی کی اور ایران کی اسٹرینتھ کی, اس پر ذرا آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ کتنا اسٹرانگ ہے ایران اور ایران کی قیادت. دیکھیں ایرانی قیادت کی طرف سے یہ تو واضح کر دیا گیا تھا کہ ہم نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کسی قسم کی ڈکٹیشن جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے اور ایران اپنا یہ حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو بھی یہ حق حاصل ہے دنیا کی دیگر اقوام کی طرح کہ وہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو جو سول یوز ہے اس کا اس کے لیے استعمال کرے. اور یہ چاہے علی خامنہئی جو رہبر انقلاب ہے ان کی طرف سے بھی یہی بیان تھا, طریقے سے پاسداران کے لیڈر نے بھی یہی کہا تھا, اسی طرح سے جو اٹامک انرجی کے سربراہ ہیں ایران کے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے, اس سے ہمیں کوئی منع نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسی سپر قوت کے ساتھ ان کے مذاکرات جو ہیں وہ اس کے 5 راؤنڈ ہو چکے ہیں, 6واں راؤنڈ جو ہے وہ اتوار کو ہونا تھا. انہوں نے کسی قسم کی ڈکٹیشن قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم اس پر کاربند رہیں گے. اب چونکہ اسرائیل نے پہل کر دی ہے اور اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے علی خامنہئی کی طرف سے کہ اسرائیل کو اب انتظار کرنا چاہیے ہمارے سخت رد عمل کا, کیونکہ اب اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کس نوعیت کا رد عمل ایران کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے. مجھے توقع یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہے جو بچ تو نہیں کرے گی, کسی صورت بھی چھٹے گی نہیں اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہے گی. لیکن اب وہ کیا ڈائمنشن اختیار کرتا ہے ایرانی رد عمل جو ہے اس کے لیے میرے خیال سے زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا, چونکہ اسرائیلی سائڈ سے ابتدا ہو گئی ہے اور اب ایران کے رد عمل کی باری ہے. میرے خیال سے صورتحال چونکہ ریڈیکلی تبدیل ہو رہی ہے وہاں, تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کتنی قوت رکھتا ہے کہ اس کی جانب سے جو جوابی حملہ ہوگا اس میں کتنی شدت ہے اور ان کا نشانہ کیا واقعی امریکی فوجی اڈے بنتے ہیں یا اسرائیل جو ہے اس کے اوپر. پہلے بھی ایران ثابت کر چکا ہے کہ ان کا آئرن ڈوم کا جو کانسیپٹ ہے وہ شیٹر ہو گیا تھا جب ایرانی میزائل اور راکٹس جو ہیں وہ وہاں گرے تھے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں. تو اب میں نے کہا کہ ابھی تھوڑا جلدی ہے یہ طے کرنا کہ ایران کا رد عمل کتنا شدید ہوگا
اور کن ٹارگٹس کو وہ نشانہ بنائیں گے. وی ہیو ٹو ریئلی ویٹ اینڈ سی. جی ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب ساتھ رہیے. نوید چودھری صاحب، ہم نے دیکھا پہلے بھی امریکہ میں لگ رہا تھا کہ امریکہ کے علم میں تھا کہ جس طرح سے امریکہ نے مشرق وسطیٰ سے اپنے غیر سفارتی عملے کے انخلاء کی منظوری بھی دی تھی، تو ایسے لگ رہا تھا کہ اور فیل بھی ہوتا ہے کہ امریکہ کے علم میں تھا کہ اسرائیل ایسی کوئی اقدام ایسا کوئی اٹھانے جا رہا ہے. اور ماضی کی بھی مثالیں ہیں. اسرائیل جب بھی اسرائیل کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے دفاع میں آگے آتا ہے.